مسیح میں سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم زبور 29، 30 اور 31 کی تلاوت کریں گے۔ آج کا کلام ان خاندانوں کے لیے ہوگا جو ٹوٹ چکے ہیں، جہاں ابلیس نے لڑائیاں، جھگڑے، تفرقے ڈال دیے ہیں، کہ خداوند آج کے کلام کے پڑھے جانے کے وسیلہ سے وہاں برکت لے کے آئے، وہاں اتفاق لے کے آئے، وہاں سلوک لے کے آئے، وہاں سکون لے کے آئے، ابلیس کے بندھن ٹوٹے، ابلیس کے جوئے ٹوٹے، اور خداوند اپنی قدرت کو ظاہر کرے، اپنے فضل کو انڈیلے، ان خاندانوں میں برکت آئے، محبت آئے۔ آئیے خداوند کے زندہ کلام کو پڑھتے ہیں۔ زبور نمبر 29۔ اے فرشتگان، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شیاں ہے۔ پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو، خداوند کی آواز بادلوں پر ہے، خدائے ذوالجلال گرجتا ہے، خداوند دلدار بادلوں پر ہے، خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے، خداوند کی آواز دیواروں کو توڑ ڈالتی ہے، بلکہ خداوند لبنان کے دیواروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ وہ ان کو بچڑے کی مانند، لبنان اور سریون کو جنگلی بچڑے کی مانند کوداتا ہے۔ خداوند کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے، خداوند کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے، خداوند قادس کے بیابان کو ہلا ڈالتا ہے، خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں اور وہ جنگلوں کو بے برگ کر دیتی ہے۔ اس کی ہیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال پکارتا ہے۔ خداوند طوفان کے وقت تخت نشین تھا، بلکہ خداوند ہمیشہ تک تخت نشین ہے۔ خداوند اپنی امت کو زور بخشے گا، خداوند اپنی امت کو سلامتی کی برکت دے گا۔ آمین۔ آج خداوند کے اس پاک کلام کو ان خاندانوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو ٹوٹ چکے ہیں، کہ خداوند ان کو بحال کرے۔ آئیے زبور نمبر 30 کی تلاوت کرتے ہیں۔ اے خداوند، میں تیری تمجید کروں گا، کیونکہ تو نے مجھے سرفراز کیا ہے اور میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے نہ دیا۔ اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی۔ اے خداوند، تو میری جان کو پاتال سے نکال لایا ہے، تو نے مجھے زندہ رکھا ہے کہ گور میں نہ جاؤں۔ خداوند کی ستائش کرو، اے اس کے مقدسو، اور اس کے قدس کو یاد کر کے شکر گزاری کرو، کیونکہ اس کا قہر دم بھر کا ہے، اس کا کرم عمر بھر کا۔ رات کو شاید رونا پڑے، پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ میں نے اپنی اقبال مندی کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ اے خداوند، تو نے اپنے کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا تھا۔ جب تو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا۔ اے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے خداوند سے منت کی۔ جب میں گور میں جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ؟ کیا خاک تیری ستائش کرے گی؟ کیا وہ تیری سچائی کو بیان کرے گی؟ سن لے اے خداوند اور مجھ پر رحم کر۔ اے خداوند، تو میرا مددگار ہو۔ تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا، تو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا، تاکہ میری روح تیری مدح سرائی کرے اور چپ نہ رہے۔ اے خداوند میرے خدا، میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا۔ آمین۔ زبور نمبر 31۔ اے خداوند، میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے۔
اپنا کان میری طرف جھکا، جلد مجھے چھڑا۔ تو میرے لیے مضبوط چٹان، میرے بچانے کو پناہ گاہ ہو، کیونکہ تو ہی میری چٹان اور میرا قلعہ ہے۔ اس لیے اپنے نام کی خاطر میری رہبری اور رہنمائی کر، مجھے اس جال سے نکال لے جو انہوں نے چھپ کر میرے لیے بچھایا ہے، کیونکہ تو ہی میرا محکم قلعہ ہے۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند، سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ مجھے ان سے نفرت ہے جو جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں۔ میرا توکل تو خداوند ہی پر ہے۔ میں تیری رحمت سے خوش و خرم رہوں گا، کیونکہ تو نے میرا دکھ دیکھ لیا ہے۔ تو میری جان کی مصیبتوں سے واقف ہے۔ تو نے مجھے دشمن کے ہاتھ میں اسیر نہیں چھوڑا۔ تو نے میرے پاؤں کشادہ جگہ میں رکھے ہیں۔ اے خداوند، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں۔ میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گلے جاتے ہیں، کیونکہ میری جان غم میں اور میری عمر کراہنے میں فنا ہوئی۔ میرا زور میری بدکاری کے باعث سے جاتا رہا اور میری ہڈیاں گل گئیں۔ میں اپنے سب مخالفوں کے سبب سے اپنے ہمسایوں کے لیے ازبز، انگشت نما اور اپنے جانے پہچانوں کے لیے خوف کا باعث ہوں۔ جنہوں نے مجھ کو باہر دیکھا مجھ سے دور بھاگے۔ میں مردہ کی مانند دل سے بلا دیا گیا ہوں۔ میں ٹوٹے برتن کی مانند ہوں، کیونکہ میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے۔ ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ جب انہوں نے مل کر میرے خلاف مشورہ کیا تو میری جان لینے کا منصوبہ باندھا۔ لیکن اے خداوند، میرا توکل تجھ پر ہے۔ میں نے کہا، تو میرا خدا ہے۔ میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں۔ مجھے میرے دشمنوں اور ستانے والوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ اپنے چہرے کو اپنے بندہ پر جلوہ گر فرما۔ اپنی شفقت سے مجھے بچا لے۔ اے خداوند، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میں نے تجھ سے دعا کی ہے۔ شریر شرمندہ ہو جائیں اور پاتال میں خاموش ہوں۔ جھوٹے ہونٹ بند ہو جائیں جو صادقوں کے خلاف غرور اور حقارت سے تکبر کی باتیں بولتے ہیں۔ تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے، جسے تو نے بنی آدم کے سامنے اپنے توکل کرنے والوں کے لیے تیار کیا۔ تو ان کو انسان کی بندشوں سے اپنی حضوری کے پردہ میں چھپا لے گا۔ تو ان کو زبان کے جھگڑوں سے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا۔ خداوند مبارک ہو، کیونکہ اس نے مجھ کو محکم شہر میں اپنی عجیب شفقت دکھائی۔ میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا، تو بھی جب میں نے تجھ سے فریاد کی تو نے میری منت کی آواز سن لی۔ خداوند سے محبت رکھو، اے اس کے سب مقدسو۔ خداوند ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے اور
मगरूरों को खूब ही बदला देता है। ए खुदावंद पर आस रखने वालों, सब मजबूत हो और तुम्हारा दिल कवी रहे। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे और जिस किसी को भी इस कलाम को सुनने की ज़रूरत है उसके साथ इसको शेयर करें। आमीन।